نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقل لعبادی، اور کہہ دیجئے میرے بندوں کے لیے، یقول التی ہی احسن، یہ بات وہ کہیں جو زیادہ اچھی ہو. ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان پھوٹ ڈالتا ہے ان کے درمیان. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کے لیے کھلا دشمن ہے. ربکم اعلم بکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں. ان یشأ یرحمکم او ان یشأ یعذبکم، اگر وہ چاہے رحم کرے تم پر یا اگر وہ چاہے عذاب دے تمہیں. وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کارساز بنا کر. وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، اور رب تیرا خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا چھٹا رکوع، آیات نمبر 53، 54 اور 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العزت نے منکرین کے بے جا اعتراضات کا تذکرہ کیا اور پھر اس کا جواب ارشاد فرمایا. اعتراض ان کا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی آیات سنتے تو اس نیت سے نہ سنتے تھے کہ کوئی فائدہ ہو، بلکہ اعتراض اور حجت ڈھونڈنے کی نیت سے سنتے تھے، اور بالآخر یہ کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ جس نبی کی تم اطاعت کرتے ہو نعوذ باللہ یہ تو سحر زدہ ہے، جادو زدہ ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرمایا دیکھو کیسی مثالیں، کیسی بھونڈی باتیں کرتے ہیں آپ کے لیے. تو ایسے لوگوں کو صراط مستقیم نہیں مل سکتا. اور پھر اور اعتراض تو ملا کوئی نہیں، نہ نبی کی ذات میں نہ قرآن مجید میں. تو یہ اعتراض ڈھونڈا
کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، پھر کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اس کا جواب دیا، آپ پتھر یا لوہا بن جاؤ یا کوئی اور دھات بن جاؤ، پھر بھی اللہ لوٹا لے گا۔ پھر کہنے لگے کون لوٹائے گا؟ کہ الذی فطرکم اول مرہ، وہی لوٹائے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اچھا جی، کب لوٹائے گا؟ عسیٰ ان یکون قریبا، قریب لوٹائے گا، جس دن بلائے گا سب اٹھیں گے اور تمہیں دنیا کی زندگی بڑی تھوڑی سی محسوس ہوگی۔ اب یہ جو کفار تھے، جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے، کبھی قرآن کریم کی آیات میں اعتراض ڈھونڈنے کی کوشش کرتے، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں پہ غصہ تو آتا ہے، لیکن آج کے سبق میں طریقہ تبلیغ بیان کیا۔ فرمایا وہ جیسے بھی ہوں، آپ نے خیرخواہی کے ساتھ دعوت دینی ہے، آپ نے ہمیشہ اچھا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ دعوت میں، گفتگو میں دلائل ہونے چاہیے، گفتگو میں ڈانٹ ڈپٹ، گفتگو میں ایسی بات بیہودگی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کسی کے جھوٹے معبود کو بھی برا نہ کہو۔ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، اگر ان کے جھوٹے معبود کو تم برا کہو گے تو وہ مقابلے میں، دشمنی میں آ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دیں گے۔ اس لیے تم محتاط رہو، خیرخواہی کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ دعوت ضرور دو، لیکن کسی کے معبود کو گالی مت دو، کسی کے معبود کو برا بھلا مت کہو۔ یہ ضرور کہو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن کسی کے معبود کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا، فرمایا اس سے اجتناب کرو، ورنہ تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ کہہ دیں گے تو پھر۔ اور اس کے ساتھ وہ حدیث بھی ہے، اگر آپ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ حضور نے فرمایا جو کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا نا، وہ آگے اس کے ماں باپ کو گالی دے گا، تو گویا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دی ہے۔ اگر یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا، تو یہ سبب بنا ہے اپنے ماں باپ کی گالی کا۔ اس لیے کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ انداز اختیار کرنے سے منع کیا گیا۔ ہمیشہ اچھا انداز، خصوصاً دعوت کے میدان میں تو بالکل ہی دھیما انداز اور نرم لہجہ۔ ایک ہوتا ہے دعوت کو پھینک دینا ایسے ہی، اور ایک ہوتا ہے دعوت کو موقع محل دیکھ کر اگلے کی خیرخواہی کو مد نظر رکھتے ہوئے بات سمجھانے کی کوشش کرنا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس میں نے اپنے سر سے پوری بات اتار دی ہے، اگلا مانتا ہے تو مانے نہیں، ورنہ کھائے خصمن ہمارا کیا ہے نہ۔ فرمایا اس کی پوری خیرخواہی لے کر پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کاش یہ کسی طریقے سے بات کو مان لے۔ اور ایسے کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں سے ان کے عقل کے مطابق بات کرنی چاہیے، لوگوں سے ان کے مزاج کے مطابق بات۔ ہر بندے کے ساتھ ایک جیسی بات نہیں ہوتی، ہر بندے کو ایک جیسی دعوت نہیں دی جاتی، ہر بندے کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کا اسٹیٹس الگ ہوتا ہے، اس کا جناب علم الگ ہوتا ہے، اس حساب سے اس کے ساتھ بات کی جائے اور نرم لہجے میں بات کی جائے، بات درست کی جائے۔ غلط بات کرنے کی قطعاً اجازت نہیں، کفر اور شرک کا کلمہ بولنے کی قطعاً اجازت نہیں، بات تو صحیح کرنی ہے لیکن لہجہ نرم رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو کہا تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، فقولا لہ قولا لینا، اور جا کر بات نرم کرنی ہے، شاید کہ وہ دھیان کرے اور بات کو سمجھ جائے۔ جب سامنے فرعون جیسا کافر ہو پھر بھی بات نرم کرنی ہے، تو پھر ایک مسلمان کے ساتھ بات کرتے ہوئی ترش روئی کی کیا اجازت ہے؟ کہاں سے اجازت آ گئی؟ اس لیے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ بات وہ کرے جو بہت اچھی ہو۔ ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہے احسن۔ احسن اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت ہی اچھی، بہت ہی عمدہ، بہت ہی اعلیٰ۔ اور بہت اعلیٰ بات کون سی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے۔ دوسری جگہ تفسیر ہے، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے۔
کس کی جانب بلایا جی؟ اللہ۔ اس سے زیادہ اچھی اور کوئی بات نہیں۔ احسن بات یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، لوگوں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے در پہ لایا جائے، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے وہ بات کیا کریں جو بہت احسن، بہت اعلیٰ، بہت اچھی ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان پھوٹ ڈالتا ہے تمہارے درمیان۔ بعض دفعہ شیطان ایسی بات کروا دیتا ہے کہ بجائے جڑنے کے، بجائے محبت کے، نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو بات پہلے ہی احتیاط سے کی، خصوصاً دعوت کے میدان میں۔ دیکھو نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہتا ہے جی مجھے زنا کی اجازت دو۔ اب اندازہ کریں یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ یہ بات آج کوئی یہاں آ کر کرے تو ہم تپ جائیں، لیکن قربان جائے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ غصے ہوئے، نہ آپ نے اس کو جھڑکا، نہ آپ نے اس کو ڈانٹا، بلکہ آپ نے بڑے پیار کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تم اس بات کو پسند کرتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں جی۔ کہا تمہاری بیٹی کے ساتھ؟ کہا نہیں جی۔ کہا تمہاری والدہ کے ساتھ؟ کہا نہیں جی۔ اس طرح محرم رشتے قریبی گنوائے۔ فرمایا اور لوگ بھی نہیں پسند کرتے، اس طرح تو نہیں پسند کرتا اور لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ پھر فرمایا اللہ اپنے اس بندے کو حیا نصیب فرما۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس سے بڑھ کر حیادار بھی کوئی نہیں دیکھا۔ پھر ایسا اس کی تربیت ہوئی کہ بات اس کو سمجھ میں آ گئی نا، پھر اللہ نے حیا بھی عطا فرمایا۔ تو کوشش یہ تھی کہ بندہ بات کو سمجھ جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں واعظ اور تبلیغ فرمائی۔ اور یہ دوسرا واقعہ بڑا مشہور ہے، مسجد نبوی کے صحن میں ایک آدمی پیشاب کے لیے بیٹھ گیا۔ مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد کے اندر پیشاب کرنا کوئی تھوڑا جرم تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو دوڑے نا اس کی جانب سے روکا، ورنہ چھوڑو اس کو کرنے دو۔ وہ پیشاب اس نے کر لیا، حضور نے اس کو اپنے پاس بلایا، صحابہ کو کہا کہ اس کو صاف کرو، اور اس کو بڑے پیار سے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، یہ عبادت کے لیے بنایا گیا، پیشاب کے لیے بنایا گیا۔ اس نے کہا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ظاہر اس وقت نیا اسلام آیا تھا، نہیں واقف تھے۔ اس نے کہا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور اس کے بعد پھر گویا کہ وہ مسجد کا خادم بن گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے تبلیغ کا طریقہ، واعظ کا طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو مسئلہ بتائیں اور نتیجہ یہ نکلے کہ وہ دین سے متنفر ہو جائے۔ نہ، فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان پھوٹ ڈالتا ہے۔ وہ کوشش بظاہر تو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ تو صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھوٹ پڑ جاتی ہے، ایمان والے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ دین سے، وہ مسجد سے، وہ دعوت سے، وہ ایمان سے، وہ اعمال سے متنفر ہو کر دور ہو جاتے ہیں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، یہ شیطان کی چال ہوتی ہے کہ نیکی کی بات بھی اس انداز میں کہلواتا ہے کہ اگلا آدمی دین سے متنفر ہو جائے۔ فرمایا دھیان کرنا، شیطان کی چال سے بہت خبردار رہنا، شیطان کی چالوں میں نہ آنا، اور جب بھی بات کرنا اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ارشادات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ہم بعض دفعہ یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں آدمی اس کے خلاف کر رہا ہے، تو لیکن اس کے سمجھانے کا انداز کیا ہونا چاہیے کہ جب بھی اس کو تنہائی میں بندہ اخلاق سے، پیار سے، میرے بھائی آپ یہ کر رہے ہیں، آپ تو اس کو صحیح سمجھ رہے ہوں گے لیکن میرے خیال میں یوں ہے، اس انداز میں بات کی جائے تاکہ اگلا آدمی بات کو قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے میں کوئی برائی، کوئی غلطی دیکھتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موقع پہ اس کو نہیں ٹوکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان میں اور واعظ کے درمیان ایک مسئلہ وہ بھی بیان کر دیتے تھے۔ اب اس میں وہ بندہ بھی ہوتا تھا اور لوگ بھی ہوتے تھے۔ فائدہ کیا ہوتا تھا کہ سب کے سامنے وہ بات بھی آ جاتی تھی، اور کسی آدمی کو یہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ حضور مجھے ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مجھے نشانہ بنا رہے ہیں۔ یعنی کتنا اچھا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات سمجھانے کا کہ کہیں کسی کے دل میں یہ نہ، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو واضح کہہ بھی دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک اور بات تھی، لیکن امت کو طریقہ تبلیغ بتایا
واز کا طریقہ سکھایا۔ فرمایا ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کیا ہے جی؟ کھلا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسے ہی شیطان کا وسوسہ بھی دوڑتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ آمین ثم آمین۔ عدو مبینہ فرمایا نا، کھلا دشمن۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو سامنے آ کے بات کرے، پتہ ہو یار یہ میرا دشمن ہے، سامنے آئے نا، اور یہ وہ عدو مبین ہے کہ سامنے نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے، تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، رگوں میں جیسے خون چلتا ہے ایسے چلتا ہے، نظر کوئی نہیں آتا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اس سے بچنا مشکل ہے، تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر رب کو پکارا کرو، اللہ اس لعین کے شر سے تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ ربکم عالم بکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں، ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، اگر چاہے تو تمہارے اوپر رحم کرے، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، تمہیں وہ خوب جانتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جب بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے نا، اس کا مطلب ایک اپنے آپ کو بالکل صاف سمجھتا ہے، میں تو بالکل 100% ٹھیک ہوں، فلانا آدمی، اللہ فرماتے ہیں اللہ خوب جانتا ہے کہ تو کتنا ٹھیک ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، فرمایا اپنے آپ کو کبھی پاک نہ کہا کرو، هو اعلم بمن اتقى، وہ جانتا ہے کون تقوی والا ہے۔ ہاں، پیر نصیر الدین صاحب نے کیا کہا؟ جب کون کھرا ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ ہاں کون مردود ہے کون مقبول ہے، کون مردود ہے کون مقبول ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جب وہاں پتہ چلے گا، جب اعمال تولے جائیں گے، اس دن پتہ چلے گا کہ کون پاک ہے اور کون جناب کمزور رہا ہے، کون کامل رہا ہے اور کون ناقص رہا ہے۔ اس لیے فرمایا اپنے آپ کو کامل اور دوسروں کو ناقص مت سمجھو۔ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے کہ کون ہو تم، کیا ہو تم۔ ہاں جی، ربکم عالم بکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے تمہیں۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، او ان یشاء یعذبکم، یا وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان پر وکیل نہیں بنایا، نگران نہیں بنایا۔ کیا مطلب؟ آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچانا، آپ کی یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگلے کو پکڑ کے عمل ہی کروانا، نہ، آپ اچھے اخلاق سے اللہ کا حکم پہنچا دیں، بس آپ کی یہ ذمہ داری ہے۔ باقی آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو پکڑ کے زبردستی اس پہ عمل کروائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے تو اور کس کی ہوگی؟ فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جیسے تیرا رب تجھے جانتا ہے، وہ صرف تجھے نہیں جانتا، جو آسمانوں میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو زمین میں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ کائنات کی ہر چیز کو، ہر ذرے کو، ہر قطرے کو، ہر پتے کو، کائنات کی ہر مخلوق کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَرَبُّكَ عالم، تیرا رب خوب جانتا ہے، لمن فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ اور آیت الکرسی میں کیا فرمایا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ،
فرمایا ایک ذرے کا بھی علم اللہ کے علاوہ مکمل کسی کے پاس کوئی نہیں ہے، الا بما شاء، اتنا ہی مخلوق والے جانتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے، وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں جان سکتا۔ اس نے فرمایا آسمانوں میں یا زمین میں جو کچھ ہے سب کو وہی جاننے والا ہے۔ اور حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ۔ اے میرے بچے، اگر چھوٹا سا کوئی دانہ ہو رائی کے دانے کے برابر، یہ سرسوں کا دانہ ہو نا، رائی کا دانہ میرے پاس، تو میں یہاں سے پھینکوں نا اور کہوں کہ ڈھونڈو، تو شاید آپ کو اس مسجد کے حال سے وہ نہ ملے۔ چھوٹا سا دانہ ہے، پتہ نہیں کہیں نیچے آ گیا نہ ملے۔ حضرت لقمان مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، رائی کا دانہ ہو، فتکن فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات، ساتوں آسمانوں کے کسی کونے میں ہو، او فی الارض، یا زمین کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہو، شاید دنیا والے سارے اس کے ڈھونڈنے سے عاجز ہو جائیں، لیکن یأتی بہ اللہ، وہ ذرہ ساری کائنات سے تو چھپ سکتا ہے لیکن میرے اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ جی اس نے فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تیرا رب خوب جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ فلانا زیادہ نیک ہے فلانا تھوڑا نیک، فرمایا درجات تو ہوتے رہتے ہیں، درجات تو ہوتے رہتے ہیں، فیصلہ تم نے نہیں کرنے، فیصلے میں نے کرنے ہیں۔ فرمایا دیکھو درجات تو ہم نے انبیاء کے درمیان بھی قائم کیے، وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور یقیناً ہم نے فضیلت دی بعض نبیوں کو بعض پر، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ یہ درجات تو انبیاء میں بھی ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت دی، منہم من کلم اللہ، بعض وہ جن سے اللہ نے کلام کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس طرح جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، سارے نبیوں سے تو کلام نہیں کیا نا، یہ ان کی فضیلت ہو گئی۔ منہم من کلم اللہ، موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور اللہ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہو لاٹھی کے ساتھ، اور موسیٰ بتا رہے ہیں اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی، یا اللہ ٹیک لگاتا ہوں پتے جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتا ہوں۔ اللہ پوچھ رہے ہیں، موسیٰ جواب دے رہے ہیں منہم من کلم اللہ، یہ فضیلت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اللہ نے درجوں میں بلند کر دیا، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے درجوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تجھے تیرا رب دیتا رہے گا اور اتنا دے گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب تیرے ذکر کو تیرے رب نے رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ تیرا نام محمد رکھا ہے فرش پر، احمد رکھا ہے عرش پر، مقام تیرا مقام محمود بنایا ہے، جھنڈا تیرا لواء الحمد بنایا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب تجھے مقام محمود پر لا کھڑا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں بعض کو ہم نے درجوں میں اونچا کر دیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات،
عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کئی معجزے عطا فرمائے، نابینا کو بینا کرنا یہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا اور کسی کو نہیں عطا فرمایا، مردے کو زندہ کر دینے والا معجزہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تو درجات تو انبیاء میں بھی ہوتے ہیں، درجات تو صحابہ میں بھی ہوتے ہیں، درجات تو صحابہ کرام لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اللہ فرماتے ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور پہلے قتال کیا اور بعد والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جو پہلے والے ہیں، جو مشکل وقت میں میرے نبی کا ساتھ دینے والے ہیں، اولئک اعظم درجہ، ان کے درجات تو بڑے اونچے اور بڑے بلند ہیں، بعد والے ان کے درجوں کو تو نہیں پہنچ سکتے لیکن ان کے بعد والے ان کے درجوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ بھائی صحابہ اکرام چاہے فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تابعی بھی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایک چھوٹی سی بات سناؤں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز میں قرات پڑھ رہے ہیں، کچھ غلطی ہوئی ان سے کوئی لفظ چھوٹ گیا، ایک بندہ ادھر ٹوٹیوں سے وضو کر کے آ رہا ہے، ابھی جماعت میں شامل نہیں ہوا، اس نے سمجھ لیا کہ لفظ چھوٹ گیا ہے، بیچ میں کوئی آیت میں آگے پیچھے ہو گیا ہے، تو وہ وہاں سے آواز دیتا ہے، آیت پڑھ کے بتاتا ہے کہ جناب اس کے آگے یہ لفظ ہے، اور امام صاحب اس کا لقمہ لے کر پڑھ دیتے ہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ بندہ اس کا کام ہی نہیں تھا کہ امام کو روکتا اور امام کو ٹوکتا، کیونکہ وہ نماز میں شامل نہیں ہوا، وہ نماز میں شامل کتنا پیچھے ہے، صرف 2 قدم کے فاصلے پر پیچھے آ رہا ہے، نماز میں شامل ہونے کے لیے وضو کر چکا ہے، صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے، 2 منٹ کے بعد 1 منٹ کے بعد اس نے مقتدیوں میں شامل ہو جانا ہے، لیکن اتنا بھی پیچھے والا وہ نہیں ٹوک سکتا۔ تو جو صدیوں بعد ہوں وہ صحابہ کو ٹوکنے لگ جائیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تھوڑا سا پیچھے رہنے والا وہ امام کے ساتھ کھڑے ہوئے مقتدی جو ہے ان کی اور بات ہے، جو 2 قدم پیچھے ہے وہ پیچھے ہے نا، درجے ہیں، ہر ایک کو اپنے درجات سمجھنے چاہیے، اپنے درجات جب بندہ نہیں سمجھتا تب بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں درجے تو ہم نے نبیوں میں بھی رکھے ہیں، درجے تو ہم نے صحابہ میں بھی رکھے ہیں، درجے تو ہم نے عام لوگوں میں بھی رکھے ہیں، درجات اپنی جگہ پر ہے، فیصلے تم کرنے مت بیٹھ جانا، فیصلے رب نہیں کرنے ہیں، فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، رب تمہارا جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے درجات پر مت جانا اور کسی کی تنقیص نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا